وقت آیا، یہ وقت بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بعد تھوڑے معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا؟ کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو،
حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ حر نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا، ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہیں۔ حر کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں حر شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا، اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ 2-4 باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو ضد آپ نے لگا لیا وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا، دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر گئے، بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کے اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا
تو وہ بزرگ چونک گئے اور وہ نابینا تھے، تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں، وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دے، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں، اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملک کی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے، ہم تیار نہیں۔ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں۔ الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہوں، اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو، تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ ہے، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بے ادب کرتی ہے، دیکھو یہ گستاخ بناتی ہے معاذ اللہ۔ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان ایک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے ہم نے، امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ۔ زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی، عزت نفس کے ساتھ گزرے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟
وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا, آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی, اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے. تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی, تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا, وہ یہی کھائیں گے, بیمار ہے. تو کہنے لگا جی بسم اللہ, مجھے کیا اعتراض ہے, 2 دینار مل رہے ہیں, 1.5 کی مچھلی, اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی, اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے, وہ مچھلی اس سے خریدی, اور خرید کر کے میں لایا, لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی, اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں, آپ قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا, اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دیا اور مچھلی بھی واپس دیا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے. امام غزالی نے لکھا ہے, فرمانے لگے دیا. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا, دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا, کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے, تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا, پھر مجھے تھپکی دی, فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں, ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں, موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. میں تجھے سچ بتاؤں, مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے, تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا, پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں, بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے, بڑے قیدی, سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں. بڑے بڑے سونے نوجوان, میں ان پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں, ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو, یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے, یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے. میرے عزیز بات کو سمجھ لیں, اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے, اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے. بڑا سمجھدار, دانشور, عقل مند آدمی, ذی روح بندہ, لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے, بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے, اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں, شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے, تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب, اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ, لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ, ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. سمجھو, یاد رکھو, باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا, چھٹکارا حاصل کرنے کی, کئی جگہ سے, کسی جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا, تنبیہ, اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بڑا, ہمارے ایک بزرگ تھے, تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں, سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا, ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے, مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے, یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
बेटी खूबसूरत थी, एक नौजवान कहने लगा मेरा निकाह कर दें। आप फरमाने लगे पुत्र तो 1 महीने के बाद आना, कर दूंगा। बड़ी मोटी ताजी खूबसूरत साहिबजादी। तो हजरत ने उसे दवाई खिलाई, उसे पखाने लग गए। जो पखाना करती एक मटके में संभाल देते। थोड़ा वक्त गुजरा तो वो हड्डियों का पिंजर बन गई। महीने भर में दस्त इतने आए कि कमजोर हो गई। तो तब अबू बकर शिबली 1 महीने के बाद नौजवान को बुलाया, फरमाया इधर आ तेरा निकाह करूं। बच्ची दिखाई तो वो कमजोर बिस्तर पे पड़ी। फरमाया शादी कर। कहने लगा इससे नहीं मैंने करनी। फरमाया ये वही है? कहने लगा जी नहीं। फरमाया तू तो कहता था मुझे इश्क है, किधर गया तेरा इश्क? कहने लगा हजरत साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? फरमाया इधर आ। फिर वो मटका जिसमें गंद रखा था वहां ले गए। फरमाने लगे तेरा इसके साथ इश्क था, ये तेरा इश्क। फरमाया तो मैं 4 दिन रोटी खिलाऊंगा फिर तंदुरुस्त हो जाएगी। लेकिन मैं देखना चाहता था कि तू मेरी बेटी से प्यार करता है या उसके चेहरे पे आने वाली कुछ वक्त के लिए सुर्खी से प्यार करता है, उस लाली से प्यार करता है जो जवानी के वक्त बच्चों और बच्चियों पे आती है। किस चीज के दिल दादा? यानी क्या मतलब? नफ्स की गुलामी, सरासर गुलामी। और पलट पलट के बड़े बड़े सियाने बंदे छोटी सी ख्वाहिश के लिए। बड़ा समझदार आदमी, बड़ा सियाना बंदा। मैं एक बड़े बुजुर्ग आलिम थे, मैं एक दफा मिलने गया तो पाए पका रहे थे, खुद पाए पका रहे थे। तो वो बड़े प्यार की बात होती है ना जी। तो तामत बांधी हुई और बड़ी जनाब खस्ता हाली और वो पाए पका रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत जी पाए तो किसी और ने भी पका लेने थे, आप बुखारी लेके बैठते, चलो मेरी तरह का कोई बंदा आपसे इस्तेफादा भी कर लेता। अब पाए आप लाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर आप खाएंगे, तो ये तो 24 घंटे आप किसी काम में गुजर जाएंगे। तो ये एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मैं किसी चीज को हराम नहीं कह रहा। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात माँ पालती है, आपको नहीं पता कितने दुख सहती है। मैं उन माओं को जानता हूं जो बेटे के हिस्सों की मार भी उसके अब्बे से खाती हैं, मार खाती हैं वो। एक खातून है, कान से सुनता नहीं, मेरे पास एक दफा आई, कहने लगी 60 लग गई सी, कोई दुआ कर दें या कोई वजीफा पर। डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं हो सकते। मैंने कहा बाजी सही बताओ मसला क्या है? कहने नहीं कुछ भी नहीं, मसला क्या होना है, पुत्र गलत निकल आया है, उसका बाप रोज मारता है, आज मैं आगे गई हूँ तो उसने एक थप्पड़ मेरे कान पे मार दिया, तो पर्दा फट गया। माँ मार खाती हैं, लेकिन वो पुत्र जिसको बड़ी मेहनत से पाला है वो जवान होता है तो अम्मा से कहता है तुझे छोड़ देना है, पर जिस लड़की से मेरा टेलीफोन पे रहा है उसे नहीं मैंने छोड़ा, वो नहीं छूट सकती। हर शय कुचल जाता है वो। अम्मा कभी लेट के रात को सोचती है कि ये तो मेरी कुल कमाई थी, मैं तो आज भी इसके हिस्से के थप्पड़ अपनी गालों पे बर्दाश्त कर रही हूँ, तो ये किधर गया? अर्दशीर नाम का बादशाह था। हजरत मुहद्दिस इब्नुल जौज़ी आज से कुछ 700 साल पहले लिखते हैं। अर्दशीर बादशाह बड़ा खूबसूरत था, जवान था, बड़ा अक्लमंद था। उसने इस तरह के करीब करीब की सारी रियासतों पे कब्जा कर लिया। बड़ा अक्लमंद जीरक था, कब्जा हो गया। एक बादशाह बड़ा सख्त था, उसके साथ जब पंजा आजमाई हुई तो अर्दशीर कहता है उस पर मेरा कब्जा नहीं हो रहा था, और जब हमने सारी रियासतों ने मिलकर उस पर हमला किया तो एक किले के अंदर किला बंद हो गया। अर्दशीर बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा समझदार था, तो वो बादशाह किला बंद हो गया, उसने कहा निकलना ही नहीं। अब वो अंदर बंद है, यक बार की हमला किया तो वो बड़ा बड़ा किला था उसमें बंद हो गया। उस बादशाह की ना जिस पर हमला किया, उसकी बेटी अचानक एक दिन किले की दीवार पे चढ़ी तो अर्दशीर के हुस्न और जमाल को देखा तो आशिक हो गई, और अपने ही बाप के खिलाफ उसे कहने लगी कि अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे ना तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ हमला करने का। उसने कहा मेरा वादा रहा, तो रास्ता बता। उसने रास्ता बताया उस लड़की ने, और बादशाह ने हमला किया तो उसका बाप कत्ल किया, उस इलाके पे कब्जा किया शादी के वादे पर। हाँ हाँ, नफसानी ख्वाहिश बंदे को अंधा कर देती, नहीं समझ आती उसको मैं किधर जाना है, अंधा कर देती। हमला किया, और जब उस लड़की को लेके आया ना अपने महल में, तो पहले दिन शादी की पहली रात थी, तो बिस्तर बिछाया कनीज ने, तो वो कभी करवट उधर बदलती कभी उधर बदलती। तो बादशाह कहने लगा क्या है? कहने लगी बिस्तर में कुछ है, मुझे तकलीफ दे रही। उसने चिराग जलाए और जब बिस्तर उठाया तो एक इतना सा धागा निकला। धागे से मुमन तकलीफ नहीं होती। तो उसने कहा तो इतनी नरमो नाजुक है कि धागा। कहने लगी मेरा बाप ना मेरे साथ इतना प्यार करता था कि रोज मेरा बिस्तर भी खुद बिछाता था, और उसने आला रखा हुआ था, वो नापता था कि कोई पाया ऊंचा नीचा तो नहीं, मेरी बेटी का बहना सोते वक्त खराब ना हो जाए, और मेरे लिए गोश्त और कपड़े भी खुद पसंद करके लाता था, खाने पीने का खुद ख्याल करता था। अर्दशीर कहने लगा अच्छा वो इतना प्यार करता था?
اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو. کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے. کدھر بھگا دے؟ یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا، یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ جس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں. او یارو، یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں. کوئی بول ابا لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بول بول ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے. آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے. اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں. ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو. کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو. کبھی تھوڑا کھا کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو. نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا. رب کریم سمجھنے کی توفیق رفیق عطا کرے.